اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا، ہمیں پیدا کیا، جان دی، ایمان دیا، مال دیا، دولت دی، عزت دی، بیوی دی، گھر دیا، مکان دیا، کار دی، بنگلہ دیا، کوٹھی دی، اولاد دی، عزتیں دی، نوکری دی، اسٹیٹس دیا. کیا نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ نے اتنا دیا، اتنی نعمتیں دی، اتنا نوازا. اللہ فرماتا ہے کہ میری نعمتوں کو اگر رات دن گنو گے، شمار کرنے بیٹھو گے، گن نہیں سکتے. الحمدللہ جل وعلا وصلی اللہ وسلم وبارک علی حبیبہ المصطفى سیدنا محمد بن عبداللہ الامین علی وحی السما وعلی آلہ النجبہ واصحابہ الاتقیاء. اما بعد فاستعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قابل قدر بزرگوں، محترم بھائیوں، عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور ان کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا. میرے عزیزو، اگر کوئی آپ کا مالدار دوست، کروڑ پتی، لکھ پتی، ارب پتی، آپ سے کہے کہ مجھے ذرا 100 روپے ادھار دینا، تو کیا لگے گا آپ کو؟ مذاق کرتے ہو. لیکن وہ دوست 100 روپے کس لیے مانگتا ہے؟ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ تو تم پر خرچ کرتا ہی ہے، تمہارے دل میں بھی اس کے لیے کوئی جذبہ ہے کہ نہیں؟ تم بھی اپنے دوست پر خرچ کرنے کی نیت اور ارادہ رکھتے ہو یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا، ہمیں پیدا کیا، جان دی، ایمان دیا، مال دیا، دولت دی، عزت دی، بیوی دی، گھر دیا، مکان دیا، کار دی، بنگلہ دیا، کوٹھی دی، اولاد دی، عزتیں دی، نوکری دی، اسٹیٹس دیا. کیا نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ نے اتنا دیا، اتنی نعمتیں دی، اتنا نوازا. اللہ فرماتا ہے کہ میری نعمتوں کو اگر رات دن گنو گے، شمار کرنے بیٹھو گے، گن نہیں سکتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سے تھوڑا سا مانگتے ہیں کہ 1 سال میں چاند کے 12 مہینے گزرنے کے بعد، وہ بھی جب تم صاحب نصاب ہو، شریعت جس کو مالدار مانتی ہے، تم شریعت کے نظر میں مالدار ہو. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا جان اور مال جنت کے بدلے خرید لیا. جنت کے بدلے اللہ خرید چکے ہیں. جب مال ہمارا نہیں تو پھر تو یہ حکم ہونا چاہیے تھا کہ سارا مال دے دو، سارا مال میرے راستے میں خرچ کر دو. اللہ یہ حکم دیتے تو غلط نہیں تھا، لیکن ایسا حکم نہیں دیا. بلکہ کیا حکم دیا؟ مسلمان عاقل بالغ صاحب نصاب مالدار ہوئے، سال گزرا ہو، اس پر زکوٰۃ فرض فرمائی. سال گزرنے کا کیا مطلب؟ آپ جاب پر لگے، آپ کی جو فرسٹ سیلری، پہلی تنخواہ جس تاریخ میں آپ کے ہاتھ میں آئی، ڈائری میں تاریخ نوٹ کر لیجئے کہ پہلی محرم کو یا 10 رجب کو یا دوسرے رمضان کو مجھے تنخواہ ملی. یہ آپ کے مالدار ہونے کی تاریخ ہے. تو مثال کے طور پر پہلی تاریخ کو رمضان کی آپ کو پہلی سیلری ملی. اگر آپ کی سیلری اتنی ہوتی ہے جس میں 612.36 گرام چاندی خریدی جا سکتی ہے یا اس سے زیادہ خریدی جا سکتی ہے، تو شریعت آپ کو مالدار مانتی ہے. اگلے سال جب پہلا رمضان آئے گا تو آپ کا زکوٰۃ کا حساب ہوگا. 1 سال گزرنے پر زکوٰۃ ہوگی. قربان جائے، بیچ میں آپ کے پاس لاکھوں آیا، کروڑوں آیا، اربوں خربوں آیا، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے.
جو اگلے سال پہلے رمضان کو آپ کے پاس جتنا مال ہوگا اس پر زکات ہے. ابھی آپ کو سیلری ملی 50,000، بیچ میں آپ کے پاس 5 لاکھ بھی آیا، 10 لاکھ بھی آیا، کبھی 1 کروڑ بھی آ گیا، کئی مہینے آپ کے ہاتھ میں رہا، آپ نے برتا، پھر خرچ ہو گیا، چلا گیا. اگلے سال پھر رمضان آیا، پہلا رمضان، تو آپ کے پاس پھر 50,000 یا 1 لاکھ یا 2 لاکھ ہے، تو بس اسی پر زکات ہے. بیچ میں جو بڑھا یا گھٹا اس پر نہیں. اس بات کی کوشش کریں کہ اپنے مال کا پورا حساب لگائیں. زکات کون سے مال پر فرض ہے؟ زکات فرض ہے سونے پر، چاندی پر، مال تجارت پر اور کیش پر. سونا، چاندی، مال تجارت، کیش. اور جو آپ کا لون ہے کسی پر، آپ کا قرض کسی کے پاس ہے، کسی بھائی کو پیسہ ادھار دیا ہے اور وہ ڈوبنے والا نہیں ہے، مل جائے گا، اس پر بھی زکات ہے. لیکن جو ایسا پیسہ ہے آپ نے کسی کو لون دیا، ادھار دے دیا، اس کے ملنے کی امید نہیں ہے، وہ ڈوب چکا ہے پیسہ، یا پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، ابھی اس پر زکات نہیں ہے، جب ملے گا تب زکات آئے گی. کتنی آسانی فرما دی اللہ تعالیٰ نے. ہمیں تو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ اللہ پاک کل مال کا، ٹوٹل مال کا کل 2.5% آپ ہم سے لے رہے، کم سے کم آدھا تو لیتے، کم سے کم 25% تو لیتے، وہ بھی نہیں 10% تو اللہ پاک لیتے، کل 2.5% وہ بھی ہم سے نہیں دیا جاتا. اس لیے میرے عزیزوں، خوب سوچ سمجھ کر، چاہے جی نہ چاہے کتنا ہی برا لگے، زکات ضرور دینا ہے. جو زیورات عورتوں نے پہنے ہیں، بالی ہے، بدے ہیں، کنڈل ہے، لونگ ہے، پائل ہے، ہار ہے، اس سب پر زکات آتی ہے. اگر کسی ماں بہن کے پاس زیورات ہے، اس کے علاوہ پیسہ نہیں ہے، پھر بھی زکات دینی ہے. زکات دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو زیور بیچ کر زکات دے. جس طرح لوگ حرام شوق پورے کرتے ہیں، ناجائز شوق پورے کرتے ہیں اور ان میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، تو جب زیورات پہن رہے ہیں، جائز شوق پورا کر رہے ہیں، اس پر بھی خرچ ہونا ہے. زکات اللہ کا حق ہے، واجبی حق ہے، فرض ہے. اگر ہم نے ایک ایک پائی کے حساب سے پورے مال کا حساب لگا کے زکات نہیں نکالی تو ہم نے اپنے لقمے میں حرام کی ملاوٹ کی ہے. ہمیں اپنے لقمے کو 100% حرام سے بچانا ہے اور اس کو حلال کرنا ہے. اگر زکات نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ پیسہ بہت اچھا لگتا ہے، عزیز لگتا ہے، پیسہ ہاتھ میں لیا، نوٹ اچھا لگتا ہے، دینے کو جی نہیں کرتا کسی کو. انگوٹھی ہاتھ میں پہنی، سونا خریدا، گھر رکھا ہوا ہے، دینے کو جی نہیں کرتا، اس کی چمک آنکھوں کو بھاتی ہے، اسی لیے تو دینا ہے. اللہ تعالیٰ یہی تو آزمانا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے کہ مال سے زیادہ پیار کرتا ہے، مجھے زیادہ چاہتا ہے یا دنیا سے زیادہ محبت کرتا ہے. زکات نہ دینے کا وبال بہت خطرناک ہے، بہت شدید ہے، ناقابل برداشت ہے. فرمایا والذین یکنزون الذھب، جو سونے کو جوڑتے ہیں، والفضہ، چاندی کو جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اس مال کو اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، زکات ادا نہیں کرتے. فبشرھم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی، تڑپا دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. ان کے لیے عذاب تیار ہے. کون سا عذاب؟ اس سونے کو، اس چاندی کو، اس مال کو جس کی زکات نہیں دی، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں تپائیں گے اور پیشانی کو داغیں گے. کیونکہ جب ضرورت مند ہمارے سامنے آتا ہے تو سب سے پہلے ہماری پیشانی پر بل پڑتا ہے. آ گئے اور کوئی کام نہیں ہے تمہیں، پیشانی سے آدمی ناگواری کا اظہار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے راستے میں مال خرچ نہیں کیا، پیشانی سے ناگواری کا اظہار کیا، اس پیشانی کو جہنم کی آگ سے داغوں گا. اگر ناگواری کے اظہار سے بندہ نہیں جاتا، نہیں ٹلتا، تو آدمی کیا کرتا ہے؟ سائڈ تبدیل کرتا ہے، ادھر ہوتا ہے، ادھر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو سائڈ تبدیل کیا نا، وجنوبہم، اس سائڈ کو داغوں گا جہنم کی آگ سے.
اگر پیشانی پر ناگواری کے اظہار سے سائڈ تبدیل کرنے سے بھی بات نہیں بنتی تو آدمی کیا کرتا ہے؟ پیٹھ دکھا کر گھر میں چلا جاتا ہے, دروازہ بند کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے دین کا تقاضا آیا تھا, میرا محتاج مفلس حقدار بندہ تیرے پاس پہنچا تھا, تو نے خرچ نہیں کیا, اس کو پیٹھ دکھائی, اس پیٹھ کو داغوں گا. اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فذوقوا ما کنتم تکنزون, جو مال جوڑ جوڑ کر رکھتے تھے, جس مال کی محبت میں مبتلا تھے, آج اس کا مزہ چکھ لو. دیکھو یہ مال تمہیں کتنا عزیز تھا, دیکھو اس میں کتنا مزہ ہے. فذوقوا ما کنتم تکنزون, چکھو مزہ اس مال کا جس کو جوڑ کر رکھا, زکوٰۃ نہیں نکالی, اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا, اللہ کا حق ادا نہیں کیا. اس لیے اللہ کے حق کو خوشی خوشی ادا کرنا ہے, شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ آپ نے ہم سے پورا نہیں مانگا, مال تو انہوں نے ہی دیا نا, شکر ہے کہ آدھا نہیں مانگا, شکر ہے کہ 10% نہیں مانگا, کل 2.5% مانگا, ہم خوشی سے دیتے ہیں. اگر کسی شخص نے کئی سالوں سے مالدار ہے, 10 سال سے 20 سال سے مالدار ہے, صاحب نصاب ہے, زکوٰۃ نہیں نکالی, مثال کے طور پر آج یہ بیان سنا جو میں آپ کو سنا رہا ہوں, یا کسی ساتھی سے سنا, اللہ کا خوف دل میں آیا, اندر سے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ میں زکوٰۃ نکالوں گا, تو سارے سالوں کی زکوٰۃ اس پر فرض ہے جب سے مالدار ہے. جب سے مالدار ہوا ہے, پہلے غریب تھا, مفلس تھا, نادار تھا, جب اس کے پاس اتنا مال آیا کہ وہ 52.5 تولہ چاندی خرید جا سکتی ہے, تب سے پورے سالوں کی زکوٰۃ آ جاتی ہے. تو اس لیے کوشش کرے کہ ہر سال کی زکوٰۃ پورا حساب کر کے, دکاندار اپنے مال کو پورے کو جوڑ کے, جو مال تجارت ہے, میڈیکل والے, جنرل اسٹور والے, اپنے پورے مال کے حساب سے زکوٰۃ نکالے. جس قیمت میں مال خریدا اس حساب سے نہیں, جس قیمت میں مال بکے گا اس حساب سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. میڈیکل اسٹور ہے, دوائیاں ہیں, جنرل اسٹور ہے, مال ہے, سامان ہے, اب خرید کے تو سستا لاتے ہیں. اسی طرح فیکٹری والے ہیں, کارخانے والے ہیں, کچا مال خریدتے ہیں, کوئی پروڈکٹ تیار کرتے ہیں, تو خرید کے تو سستے پیسوں میں لاتے ہیں, مہنگا بیچتے ہیں. تو جس ریٹ میں سیل کرتے ہیں, مہنگا بیچتے ہیں, اس ریٹ کے حساب سے جو ٹوٹل بنے گا اس کے حساب سے زکوٰۃ نکالی جائے گی. وقت ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کی توفیق میں رحمت فرما دے. جو دن بچے ہیں رمضان کے, ان کی قدردانی کی اور اپنے مال کا پورا پورا حساب پائی پائی کے ساتھ حساب کر کے ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق و رحمت فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.